پچھلے سیشن میں ہم نے اس بات کو جانا کہ ہماری یہ کائنات پلانک سائز کی تھی اور 13.8 ارب سال پہلے اس کائنات نے بگ بینگ کے نتیجے میں پھیلنا شروع کیا۔ ہم نے ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا تھا کہ یہ پلانک سائز کی کائنات نہ علم والی تھی، نہ عقل والی تھی، نہ ہی شعور اور ارادے والی تھی، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ یہ کائنات خود فیصلہ کرتی کہ مجھے کس رفتار سے پھیلنا ہے اور کب پھیلنا شروع کرنا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات کو پھیلانے والی، اسے وسعتیں عطا کرنے والی کوئی نہ کوئی اور ذات تھی جو علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، لیکن ملحدین اسے اتفاق قرار دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی اتفاق تھا یا نہیں، آج ہم لارج ہیڈرون کولائیڈر کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سائنسدانوں نے بگ بینگ کے بعد اس بات کو جاننا چاہا کہ جو پارٹیکلز پیدا ہوئے تھے، جو پارٹیکلز بن گئے تھے، ان کی کریکٹرسٹکس کیا تھیں، تاکہ وہ اس نتیجے پر پہنچ سکیں کہ بگ بینگ کی وجہ کیا تھی۔ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایٹمز سے مل کر بنی ہیں، اور ایٹم کسی بھی چیز کی اکائی کو کہتے ہیں۔ ایٹمز الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرونز سے مل کر بنے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ پروٹونز کوارکس سے بنتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے یہ چاہا کہ وہ پروٹونز کو، ایک پروٹون کو دوسرے پروٹون کے ساتھ کولائیڈ کروائیں، انہیں ٹکرائیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان سے جو چیزیں نکل کے آتی ہیں ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک بہت بڑی مشین کو بنایا جسے لارج ہیڈرون کولائیڈر کہتے ہیں، LHC۔ یہ لارج ہیڈرون کولائیڈر 27 کلومیٹر کے سرکمفرنس کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ یہ رنگ شیپڈ ٹنلز ہیں۔ ان لارج ہیڈرون کولائیڈرز میں 1200 سے زیادہ بڑے بڑے میگنٹس لگے ہوئے ہیں۔ ان میگنٹس کا کام یہ ہے کہ وہ پروٹونز کو سپیڈ آف لائٹ کے قریب موو کرواتے ہیں۔ ان میگنٹس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے -271 ڈگریز کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت پوری کرتا ہے 120 ٹن لیکوڈ ہیلیم۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی مشین ہے اور اس کے اندر کتنا زیادہ سرمایہ درکار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ پروٹونز کی بیم کو سپیڈ آف لائٹ کے قریب قریب گھمایا جاتا ہے، ایکسلریٹ کیا جاتا ہے، اور دو ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں گھمایا جاتا ہے، اور کچھ سرٹن پوائنٹس کے اوپر کولائیڈرز کے اندر اسے ٹکرا دیا جاتا ہے، ان کے درمیان کولیجن کروایا جاتا ہے۔ اس کولیجن کے نتیجے میں جو کچرا نکلتا ہے، جو ڈیبری نکلتا ہے، سائنسدان اسے اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں اس انداز میں کہ اگر دو اینٹوں کو ٹکرایا جائے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ کچرا اس کے اندر سے نکلتا ہے، اس کی کچھ پارٹیکلز اس کے اندر سے ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب پروٹونز کو ٹکرایا جاتا ہے تو ان سے بھی کچھ پارٹیکلز، کچھ چیزیں ٹوٹ کے بکھرتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ سائنسدان اسے اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ کام بہت مشکل ہے۔ یہ کام کتنا مشکل ہے اسے آپ ایک ایگزامپل سے سمجھیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں 2 نیڈلز ہوں، 2 سوئی ہوں، ان دونوں نیڈلز کے جو ٹپس ہیں، سرے ہیں، آپ نے ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹکرانا ہو تو آپ کو کتنی سنکرونائزیشن کی ضرورت ہوگی، آپ کو کتنی پرفیکٹ ٹائمنگ کی ضرورت ہوگی۔ اب سوچئے کہ یہ دونوں نیڈلز جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو سپیڈ آف لائٹ، روشنی کی رفتار سے انہیں موو کرانا ہو، اور روشنی کی رفتار یاد رکھیے 3 × 10⁸ میٹرز پر سیکنڈ ہے، یعنی کہ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 × 10⁸ میٹرز ٹریول کرتی ہے۔ اب سوچئے یہ دونوں نیڈلز قریب قریب سپیڈ آف لائٹ کے آپ نے ٹریول کروانی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ ٹریول کروا کے دونوں کی ٹپس کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا ہے، کولیجن کروانا ہے۔
یہ کتنا مشکل کام ہے، اس میں کتنی سنکرنائزیشن چاہیے، کتنی ٹائمنگ چاہیے، کتنی منصوبہ بندی چاہیے، لیکن یہ دونوں نیڈلز آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، پروٹونز کو آپ دیکھ نہیں سکتے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پروٹونز کو اتنی سپیڈ میں ٹریول کروا کے انہیں ٹکرانا یہ کتنا مشکل کام ہوگا. اس بات کو یہاں پہ بیان کرنے کا بنیادی مقصد اور وجہ یہ ہے کہ جب آپ پروٹونز کو مائکرو لیول کے اوپر کولائڈ کروا رہے ہیں تاکہ ان کی کریکٹرسٹکس کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں، تو اس کام کے لیے LHC میں تقریباً 10,000 سائنٹسٹ، 10,000 سائنسدان کام کر رہے ہیں. وہ اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں، ارادے کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ کام بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہو رہا ہوگا، بغیر کسی پلاننگ کے ہو رہا ہوگا، بغیر کسی ارادے کے ہو رہا ہوگا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. تو جب مائکرو لیول کے اوپر یہ کام کرنے کے لیے عقل چاہیے، شعور چاہیے، ارادہ چاہیے، منصوبہ بندی چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میکرو لیول کے اوپر، اس کائنات کے لیول کے اوپر، اس چیز کے وجود میں آنے کے لیے کیا کسی قسم کے ارادے کی، اختیار کی، قدرت کی، علم کی ضرورت نہیں ہوگی؟ آپ اسے اتفاق قرار دیتے ہیں، آپ اس دنیا کو اتفاق قرار دیتے ہیں، ہم اس دنیا کو خدا کی دنیا قرار دیتے ہیں. یہ دنیا خدا کی دنیا ہے، یہ اتفاقات کی دنیا نہیں ہے. یہ دنیا ایک قادر مطلق کا عمل ہے، ایک قادر مطلق کا فعل ہے. لیکن اگر آپ اسے ابھی بھی اتفاق کہنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم آپ کی بات کو فار دی سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں تاکہ بات مزید آگے چل سکے. یہ دنیا جب وجود میں آئی تھی تو سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی فورس جو ایمرج ہوئی تھی، سب سے پہلی فورس جو وجود میں آئی تھی، وہ گریویٹیشنل فورس تھی. سائنسدانوں نے آرٹیفیشل یونیورس کریٹ کی ہے بڑے بڑے سپر کمپیوٹرز میں، اور اس کے بعد وہ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر گریوٹی اس لیول سے کم ہوتی کہ جس لیول کی گریوٹی تھی تو ایسی صورت میں یہ کائنات وجود میں نہ آ پاتی. وجہ اس کی یہ ہوتی کہ تمام باڈیز ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جاتی. اور اگر گریوٹی اس سے زیادہ ہوتی جتنی ریکوائرڈ تھی، اس سے زیادہ ہوتی جتنی کہ تھی، تو پھر تب بھی یہ کائنات وجود میں نہ آ پاتی کہ ہر چیز ایک دوسرے کے اندر ہی پیوست ہو کے رہ جاتی. دیکھیے سائنسدان کیا کہتے ہیں. The first force to emerge was gravity. The fate of the universe, its size, structure, and everything in it was decided in that moment. Carlos Frenk studies how gravity shaped the universe by creating artificial universes in this supercomputer. Gravity, it has shaped our universe. Or if gravity was weaker than it is, we would have a very boring universe in which everything would be flying apart so fast that there would be no galaxies forming. If gravity was stronger than we think it is, again we'll end up with a failed universe. Everything will end up in black holes. It has to be just so. It has to be just right. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں اٹ واز جسٹ رائٹ. یہ ایگزیکٹلی اتنی ہی گریوٹی تھی کہ جتنی گریوٹی ریکوائرڈ تھی. کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ کیا آپ اسے بھی اتفاق کا نام دیں گے؟ یہ اتنے سارے اتفاقات جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں پھر عرض کروں گا، آپ اس سے اتفاق کی دنیا کہتے ہیں، ہم اسے خدا کی دنیا کہتے ہیں. لیکن اگر آپ اسے ابھی بھی اتفاق کہنے پر ہی مصر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس اتفاق کو بھی مان لیتے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم مزید اتفاقات کا ذکر کریں گے اور اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ دنیا اتفاق کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا خدا کی دنیا ہے جس میں میں اور آپ رہتے ہیں. یہ اس واحد خدا کی دنیا ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے اسے تخلیق فرمایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. It has to be just right.